بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ آج 3 سپٹمبر ہے اور آپ سے یہ پہلا انٹریکشن ہے۔ عمران خان کے بارے ایک خوفناک ترین کیمپین کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف یہ خوفناک کیمپین سٹارٹ کی گئی اور یہ بہت ہی خوفناک ہے۔ اس کی ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس میں بہت کچھ ہے۔ ایک منظرنامہ نیا کھینچے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالات کو اینڈ کی جانب لے جانے کی آخری بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور یہ واقعی بہت خطرناک ہے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ مکمل سنیے گا۔ کوئٹہ میں دھماکہ ہو چکا ہے۔ دھماکہ اختر مینگل کے اوپر کیا گیا، ان کا جلسہ تھا، اس کے بعد دھماکہ ہوا ہے جس میں بہت ساری انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اس کی بھی کچھ ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے امپورٹنٹ ایک تھا لندن پلان، جس کے بعد عدم اعتماد آیا عمران خان کے ساتھ۔ آج تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ لندن پلان کا حصہ تھا۔ ایک مری پلاننگ ہے، مری میں ایک پلان بنایا گیا ہے کچھ ہی عرصہ پہلے۔ اس پلان کو پہلے چھپایا گیا لیکن اب واضح طور پر ٹیلی ویژن کے اوپر بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آتے ہیں جو حملہ ہوا ہے اختر مینگل کے اوپر۔ یہ افسوسناک حملہ تھا۔ اختر مینگل نے سپیچ دی، خطاب کیا گیا۔ خطاب سے جو ہی باہر نکلے، ان کے ساتھ محمود خان اچکزئی بھی موجود تھے، ان کے اوپر خود کش حملہ کیا گیا۔ اس کے اندر جو کلیم کیا ہے اختر مینگل کے لوگوں کی جانب سے، 13 لوگوں کا کلیم کیا گیا ہے کچھ جان سے جا چکے ہیں، اور جو کلیم سرکاری ذرائع کے مطابق سامنے آ رہا ہے اس میں 6 لوگ ہیں جو کہ جان کی بازی ہار چکے ہیں اور 30 سے زیادہ افراد وہ زخمی ہیں۔ اختر مینگل کی جانب سے کہنا ہے کہ جیسے ہی جلسہ گاہ سے باہر نکلے دھماکہ ہوا، محمود خان اچکزئی بھی میرے ساتھ موجود تھے۔ ترجمان بی این پی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بی این پی کے جلسے کے اختتام پر دھماکہ ہمارے 13 کارکن جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ناظرین، سرفراز بگٹی کی جانب سے بھی کچھ اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ڈاکٹروں کی تجویز پر سیریس مریضوں کو کراچی شفٹ کرنے کے لیے فضائی سروسز فوری فراہم کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ان کا ایک اور بھی بیان ہے کہ شاہوانی اسٹیڈیم میں بی این پی مینگل کے سیاسی جلسہ پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، یعنی کہ حملہ جو کیا گیا وہ دہشت گردوں کی جانب سے کیا گیا ہے، اور یہ سرفراز بگٹی بھی اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ حکومت بلوچستان اس واقعے کے ذمہ دار دہشت گردوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر چھوڑے گی۔ میں سردار اختر مینگل اور ان کے سیاسی کارکنوں سے ذاتی طور پر تعزیت کرتا ہوں اور مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کو ہوں۔ ایک جانب پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے تو دوسری جانب دہشت گردوں نے بلوچستان پہ حملہ کر کے دوبارہ ثابت کر دیا ہے کہ ملک میں افراتفری پھیلائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، جب ملک میں حالات پہلے ٹھیک نہ ہو تو دشمنوں کو، مخالفین کو مزید موقع ملتے ہیں اور وہ مزید افراتفری پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ افسوسناک ہے۔ اس کے ذمہ داران کو کٹہرے میں ضرور لانا چاہیے۔ ناظرین، مری میں ایک پلان بنایا گیا اور یہ پلان اب واضح ہو کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے اس کو چھپایا گیا، کوشش کی گئی کہ یہ سامنے نہ آئے، بلکہ اس کے اوپر طرح طرح کے بیانات دیے گئے کہ ایسی گفتگو نہیں ہوئی ہے، لیکن اب رانا ثناءاللہ نے ٹیلی ویژن شو میں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ مری میں کیا گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے اوپر نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یس، یہ گفتگو ہوئی تھی اور ایسی ہی پلاننگ کی گئی ہے۔ ناظرین، یہ پلاننگ کیا ہے؟ رانا ثناءاللہ نے واضح طور پر بیان دیا ہے جب ان سے محمد مالک نے سوال کیا کہ مری میں آپ کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر بات چیت کی گئی ہے، تسلسل کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو اس کے اوپر رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ یس، ایسا ہوا ہے۔ مری میں ابھی بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی، نواز شریف صاحب تھے، میاں شہباز شریف صاحب تھے، مریم بی بی تھیں، 2 اور بہت اہم شخصیات تھیں۔ وہاں سنا تسلسل کا فیصلہ ہو گیا بس اتنا ہی پوچھنا تھا۔ 5 سال 10 سال یہ کوئی بات ہوئی؟ چلے وہ تو آئین کے مطابق ہی ہوگا نا، لیکن ہو گیا ہے فیصلہ۔ تسلسل جاری رہے گا۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن وہ 5 سال پہلے ہی ہو چکی ہے، تو یہ تسلسل جاری رہے گا۔ یعنی کہ رانا ثناءاللہ نے واضح طور پر اعتراف کر لیا ہے کہ مری کی میٹنگ کے اندر تسلسل کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، کنٹینیوٹی کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، یہ نظام ایسے ہی جاری رہے گا۔ یعنی کہ آرمی چیف 5 سال کے لیے وہ آرمی چیف ہی رہیں گے۔ اس کے بعد یہ نظام کیسے چلے گا، اس کے اوپر پہلے بھی بہت ساری چیز سامنے آ چکی ہیں اور ہم آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کو بہت ساری نیوز دے چکے ہیں۔ ابھی جو آج ہم آپ کو نیوز دینے والے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ سب چیزوں سے کنیکٹ ہوتی ہیں۔ رانا ثناءاللہ کا یہ بیان کوئی چھوٹا سا بیان نہیں، ایک بہت بڑا بیان ہے۔ کم از کم اس بات کے بارے میں تو واضح طور پر حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ تسلسل جاری رہے گا، یعنی کہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اور اس کے بارے میں مری کے اندر پاکستان مسلم نواز نے واقعی میٹنگ کی ہے، وہاں پر ڈسکشن ہوئی ہے کہ تسلسل کو کیسے جاری رکھا جائے گا، یہ تسلسل اس کو ٹوٹنے سے کس طرح سے بچایا جائے گا، اور تسلسل وہ اب آگے ہی چلے گا، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے ٹیلی ویژن پر اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ اس سے پہلے جانتے ہیں کہ لنڈن پلان سامنے آیا تھا، اس کے بارے میں جس طرح کے انکشافات کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے ویسے ہی ہوتے ہوئے نظر بھی آئے اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ مری پلان اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک ہے، کیونکہ اس کی دوسری جانب کوشش وہ سامنے آنا شروع ہو چکی ہے۔
عمران خان کے خلاف اس وقت جو ہے ایک بہت ہی بڑی گیم جو پلان کی گئی ہے، ایک کیمپین ہے جو کہ تیار کی گئی ہے۔ عمران خان کا ناظرین اگر آپ کو یاد ہو کہ جو لاسٹ ٹویٹ عمران خان نے کی تھی وہ بہت شدید تھی، اس میں آرمی چیف کو ڈائریکٹلی جو ہے نشانہ بنایا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ طاقت کی بہت زیادہ بھوک ہے ان کے اندر۔ یہ بیان عمران خان کے بہت شدید بیانات تھے۔ پھر عمران خان نے ڈیٹیل پہ گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد جو ہے پاکستان مسلم نواز جو ہے وہ خوش ہو گئی کہ عمران خان نے ایک دفعہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس کے بعد عمران خان کو دوبارہ موقع نہیں دے گی۔ اس پہ پاکستان مسلم نواز جو ہے وہ خوش ہو گئی تھی۔ لیکن ناظرین اس بیانیے کو توڑنے کے لیے کہ عمران خان اس قدر زیادہ اگریسو ہیں، اس قدر زیادہ سٹرونگ ہے کہ جب بھی بیان وہاں سے اندر سے باہر آتا ہے تو بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے، اس بیان کو توڑنے کے لیے پہلے ایک جانب کہا گیا، جب دیکھا گیا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات بہتر ہو رہے ہیں، تھوڑی سی نرمی آنا شروع ہوئی ہے، علیمہ خان کی ملاقات کرا دی گئی، باقی چیزیں ہونا شروع ہو گئیں۔ اس سے پہلے نواز شریف تھوڑے سے اگریسو ہوئے تھے، ان کی جانب سے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ایون کہ رانا ثناءاللہ نے خود یہ کہا تھا کہ نواز شریف ایکسٹینشن کے حق میں کبھی بھی نہیں رہے، یعنی کہ ابھی بھی وہ ایکسٹینشن نہیں چاہیں گے۔ ایک جانب تھوڑی دیر کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو ڈرانے اور دمکانے کی کوشش کی گئی تھی۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ ہمارے لائے ہوئے لوگ دوبارہ سے آنکھیں دکھانے لگ گئے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو انہی کی زبان میں جواب دینے کی کوشش کی، اور عمران خان کے رابطے جو ہے ان کی بہنوں سے بھی کرا دیے گئے، باقی لوگوں سے بھی، اور تھوڑی سی نرمی دکھائی گئی۔ یہ نرمی اس لیے دکھائی گئی تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ آپ کی جگہ دوسری آپشن موجود ہے، اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے تو پھر وہ شیر جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اسے ہم آزاد کر دیں گے، اور اس نے باہر نکلتی آپ لوگوں کا صفایا کر دینا ہے۔ ناظرین ایک جانب یہ قدم اٹھایا گیا، جو اس کے بعد جو ہے مری کے اندر میٹنگ رکھی گئی، اس میں تسلسل کی بات کی گئی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ تسلسل جاری رہے گا، یعنی کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال ہو چکی ہے۔ 5 سال کے بعد پہلی بھی خبریں سامنے آ چکی ہیں، ایک 10 سال کا پلان ہے، ایک 15 سال کا پلان بھی سامنے آ چکا ہے۔ یا تو شہباز شریف کنٹینیو کریں گے، اگر بہتر رہا تو ہو سکتا ہے مریم نواز ان کی جگہ لے لیں، اگر دونوں بہتر نہ رہے، آنکھیں دکھانے کی کوشش کی گئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ لیکن نظام جو ہے اس میں جو طاقتور لوگ ہیں وہ تسلسل کو جاری رکھیں گے، ان کی نظر بہت ہی دور تک ہے، یہ منی فاروق پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ ناظرین اب کیا ہو رہا ہے؟ خوفناک پلاننگ کیا کی جا رہی ہے؟ عمران خان کے خلاف کون سا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ کس طرح کی کیمپین چلائی جا رہی ہے؟ ناظرین تھوڑی سی چیز آپ کو پیچھے لے کر جائیں گے۔ جب عمران خان کے اوپر فائرنگ ہوئی، جس شخص نے فائرنگ کی تھی اس کا کہنا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ بہت زیادہ مذہبی دہشت گرد ہیں، اور مجھے ان سے نفرت ہے مذہبی دہشت گردی کی وجہ سے، اس لیے اس شخص نے جو ہے عمران خان کو نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ عمران خان جو ہے توہین رسالت کرتے ہیں، نعوذ باللہ جو ہے وہ یہودی ایجنٹ ہیں، اس طرح کے بیانات پھیلائے گئے، جس کے بعد یہ شخص سامنے آیا، اس نے فائر کیا، اور کہا گیا دیکھا عمران خان کے بیانات ایسے تھے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ توہین رسالت کا مسئلہ ہو یا یہودی ایجنٹ کا مسئلہ ہو، مذہب کے اوپر باتیں کرنے کے یا مذہب کے خلاف باتیں کرنے کے اوپر لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ ناظرین پہلے ایک گراؤنڈ بنایا گیا جہاں پر عمران خان کو جو ہے یہ دکھایا گیا کہ وہ اسلام کے خلاف ہیں، یہودی ایجنٹ ہے، یہ سارا گراؤنڈ بنایا گیا۔ اس کے بعد حملہ ہوا اور ایک شخص سامنے آیا اور اس نے کہا کہ میں نے حملہ اس وجہ سے کیا ہے۔ ناظرین یہی سیم پلاننگ اس وقت دوبارہ سے کی جا رہی ہے۔ عمران خان کے خلاف اب جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اب جو کیمپین کی جا رہی ہے، اس میں عمران خان جتنے اندر سے سٹرونگ بیانات دے رہے ہیں ان کو نرم کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل بیرسٹر گوہر کی ملاقات کرائی گئی، بیرسٹر گوہر نے باہر آتے اس طرح کا بیان دیا کہ جیسے عمران خان تو بہت ہی ڈرے ہوئے ہیں، بہت سہمے ہوئے ہیں، عمران خان کوئی جو ہے وہ جارحانہ انداز نہیں اپنائے ہوئے، بلکہ عمران خان تو چاہتے ہیں کہ ڈیل بھی ہو، کچھ نہیں ہو رہا، یعنی کہ دکھایا گیا جیسے عمران خان مایوس ہو چکے ہیں، گھبرا چکے ہیں، ان کی جو سختی تھی، سخت رویہ تھا، سخت بیانات تھے، وہ نرم پڑ گئے ہیں، یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلی پلاننگ کی گئی کہ علیمہ خان کے باہر آنے کے بعد جس طرح کے بیانات دیے گئے تھے بہت شدید تھے، بہت سٹرونگ تھے، انہیں کم کرنے کے لیے، ان کی ہیٹ کو ڈاؤن کرنے کے لیے بیرسٹر گوہر کی ملاقات کرائی گئی، اور بیرسٹر گوہر نے صحیح کر کے جو ہے مہرہ بن کے یہ کردار ادا کیا کہ باہر آ کے کہہ دیا کہ عمران خان کی طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہے، عمران خان بالکل نارمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 سال تک مذاکرات کی کوشش کی، کچھ نہیں ہوا، اب سیریس ہو کے مذاکرات کرنے پڑیں گے، یعنی کہ عمران خان کو مایوس دکھایا گیا۔ ایک جانب ناظرین یہ بیانیہ گڑھا گیا کہ عمران خان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس بیانیے کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا، عمران خان کی میڈیکل رپورٹ شائع کر دی گئی، یہاں تک کہ عمران خان کے بارے میں کہا گیا کہ بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں انہیں،
لیکن علیمہ خان پہلی بتا چکی ہے کہ عمران خان کو دو مسائل ہیں، ایک دانت کا مسئلہ ہے، ان کے دانت میں درد ہے، چونکہ علیمہ خان کہہ چکی ہیں تو یہ بات تو بالکل حقیقت ہے۔ دوسرا کہا گیا کہ ان کے کانوں میں آوازیں آتی ہیں، کانوں کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے تو سنجیدہ، لیکن اس سے بھی کہیں اور سنجیدہ مسائل دکھائے گئے ہیں کہ عمران خان کو بہت ساری بیماریوں نے گھیر لیا ہوا ہے، یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جس طرح سے عمران خان کے خلاف توہین رسالت کا یا یہودی ایجنٹ ہونے کا بیانیہ بنایا گیا، اسلام کے خلاف ہونے کا بیانیہ بنایا گیا اور پھر ان کے اوپر فائرنگ ہو گئی، اب یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان بیمار ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے رکھی جا رہی ہیں، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ بیرسٹر گور کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بیمار ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، پارٹی کے لوگ خود نہیں مان رہے۔ یہ بیانیہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ بیانیہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ عمران خان بیمار ہیں، ہم تو کہتے رہے لیکن پارٹی کے لوگوں نے نہیں سنا، اور کل عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا تو اس پہ حکومت اپنے آپ کو کلیئر کر دے گی کہ ہم بتاتے رہے کہ عمران خان بیمار ہیں، لیکن پارٹی کے لوگوں کا کہنا تھا عمران خان تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، عمران خان تو جو ہے کسی بھی قسم کی جارحیت نہیں رکھتے ہیں، سارا کچھ ہے۔ یعنی کہ عمران خان کے خلاف بہت ہی برے لیول کے اوپر ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ عمران خان، ایک جانب حکومت کے دعوے ہیں کہ عمران خان بیمار ہیں، رپورٹ شائع کی جا رہی ہیں، دوسری جانب بیرسٹر گور کا کہنا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، حشاش بشاش ہیں، ٹھیک ہیں، اور زیادہ کوئی سخت بیانات بھی نہیں دے رہے، وہ تو مایوس ہو چکے ہیں۔ ایک جانب کارکنان کو دور کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب بیماری کا ایک گراؤنڈ جو ہے تیار کیا جا رہا ہے کہ کل کسی طرح سے بھی عمران خان کی جان کو کوئی بھی خطرہ لاحق ہو گیا تو اس کے اوپر ایک گراؤنڈ بنا دیا جائے گا کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان بیمار ہیں، لیکن پارٹی کے لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ناظرین، یہ بہت ہی خطرناک پلاننگ ہے۔ جس طرح سے رانا ثناء اللہ نے کھل کے بیان دیا کہ اس بیان کو دیکھا جائے تو دوسری جانب تسلسل کو جاری رکھنے کی تمام باتیں جو ہیں وہ شروع نہیں ہو چکی، بلکہ اب اعلانات کیے جا رہے ہیں تاکہ دونوں طرف کے معاملات بہتر ہو سکیں۔ مریم نواز کے بیان کو دیکھا جائے تو مریم نواز پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں تو سخت فیصلے لیے جانے چاہیے، لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہے، یعنی کہ سخت فیصلوں کی جانب اسٹیبلشمنٹ کو فورس کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف سخت فیصلے لیں۔ حکومت اسٹیبلش کر رہی ہے کہ عمران خان بیمار ہیں، اور دوسری جانب بیرسٹر گور کو اندر بیچ کے یہ بیانات دلوائے جا رہے ہیں کہ عمران خان تو کوئی بھی سخت رویہ اختیار نہیں کیے ہوئے، وہ تو بیماری سے بھی تنگ آ چکے ہیں، وہ تو نرم پڑ چکے ہیں، وہ تو صلح صفائی چاہتے ہیں، ڈھیل چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ خوفناک پلاننگ ہے جو کہ اس وقت کی جا رہی ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، انسانوں کی پلاننگ جیسے بھی ہو، انسان میں مکاریاں ہیں، فریب ہیں، انسان بہت بڑی بڑی پلاننگ کر کے سوچتا ہے کہ بہترین پلاننگز چل رہی ہیں، لیکن ایک پلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، واضح الفاظ ہے قرآن پاک کے کہ خدا کی ذات ہر اس شخص کے ساتھ کھڑی ہے جو حق کے راستے پر کھڑا ہو، جو حق پر چل رہا ہو۔ اگر عمران خان حق پر کھڑے ہوئے ہیں تو انہیں یہ ساری کی ساری جتنے بھی لوگ مل کے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور اگر یہ سب ناحق کھڑے ہوئے ہیں تو جتنی بھی پلاننگ کر لیں انہیں اس کا فائدہ کہیں پر بھی نہیں ملنے والا۔ یہ وہ پہلو ہے کہ جس کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے، لیکن ناظرین اگر سیاسی تناظر میں دیکھا جائے تو اس وقت شدید کیمپین چلائی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مسلسل یوز ہو رہے ہیں، علی مین گنڈاپور ہوں، بیرسٹر گور ہوں، یہ اس بری طرح اس کیمپین کے ہاتھوں یوز ہو رہے ہیں کہ اس سے نقصان عمران خان کو نہیں ہوگا، اس سے نقصان جو ہے اس پوری ریاست کو ہوگا، اور اس وقت جو بھی کیمپین چلائی جا رہی ہے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کیمپین کامیاب ہو سکے۔ کارکنان ہیں، علیمہ خان اندر جاتی ہیں تو سخت بیانات آتے ہیں، باقی لوگ اندر جاتے ہیں تو بہت ہی نرم بیانات آتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ کارکنان ہوں وہ کس کی زبان پر یقین کریں گے۔ عمران خان سخت ہیں، عمران خان نرم ہیں، یہ دونوں کیریکٹرز ہیں۔ علیمہ خان کے حساب سے عمران خان سخت ہیں، باقی پارٹی کے لوگ اندر جاتے ہیں تو عمران خان بہت ہی مایوس ہیں، نرم ہیں، یہ سب کچھ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، وہ کارکنان کی یقین کے اوپر ہے کہ وہ یقین علیمہ خان کی زبان پر رکھتے ہیں یا علی مین گنڈاپور ہو یا بیرسٹر گوہر یا باقی لوگ ہوں ان کی زبان پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ حالات بہتر نہیں ہیں، خوف جو ہے طاقتور طبقے میں موجود ہے، حکومت بھی بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔